الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں، آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا۔ سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بے حد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ایک مرتبہ یہ پھر مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا اور جہنم سے چھٹکارے کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جنہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت اور ان کی توبہ کو اور خاص طور پر ان کی دعاؤں اور التجاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس مہینے کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلف صالحین رمضان المبارک کے مہینے سے کے آنے سے 6 مہینے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمانا، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے کہ اے ہمارے مالک، جو اس مہینے میں ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں معاف کر دے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اس مہینے کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیک وقت، اور دونوں نے بیک وقت ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور ان میں سے ایک شخص زیادہ عبادت گزار تھا اور دوسرا اس کی بنسبت کم عبادت گزار تھا۔ جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، اور جو دوسرا تھا وہ 1 سال تک زندہ رہا، 1 سال کے بعد اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ وہ دونوں شخص جو بیک وقت اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، جن میں سے ایک زیادہ عبادت گزار تھا، ایک اس کی بنسبت کم عبادت کرنے والا تھا، اور ایک شہادت کے مرتبے پر فیض ہو چکا تھا، اور دوسرا تبھی موت وفات پا چکا تھا۔ لیکن میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا، جو پہلے کی بنسبت کم عبادت گزار تھا، وہ جنت میں اس سے پہلے پہنچ گیا ہے۔ میں نے یہ بات لوگوں کو سنائی، اپنے ساتھیوں کو، انہیں صحابہ کرام کو سنائی، انہوں نے بھی بڑا تعجب کیا کہ شہید کا بہت مقام اور بہت مرتبہ ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے جو بعد میں فوت ہوا ہے نا 1 سال، وہ جنت میں پہلے چلا گیا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اس تعجب کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ ہم نے آپ سے کہا کہ وہ 2 شخص جو آپ کے پاس بیک وقت آئے، ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا، ایک سال پہلے شہادت کی موت اس دنیا سے چلا گیا، دوسرا 1 سال بعد تبھی موت وفات پا گیا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے شہید سے بھی 1 پہلے وہ شخص جنت میں چلا گیا ہے جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تعجب کو دیکھ کر فرمایا الیسا قد ماکسا بعدہ سنۃ، کیا وہ دوسرا شخص 1 سال تک زندہ نہیں رہا اس پہلے شخص کے بعد؟ ہم نے کہا یقیناً وہ زندہ رہا۔ آپ نے فرمایا فأدرک رمضان، اس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا، فصامہ، اس کے روزے رکھے، فصلی قضا و قضا وسجدۃ فی السنۃ، اور اس نے نمازیں نہیں پڑھی 1 سال تک مسلسل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا رہا 1 سال تک۔ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، فرمایا اگر یہ بات ہے کہ وہ 1 سال زندہ رہا جس میں اس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے اور پھر وہ نمازیں پڑھتا رہا، تو یہ اگر یہی بات ہے تو ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے مما بین السماء والارض،
جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کس قدر رمضان کی عظمت ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، ان دونوں کے جنت میں مقام اور مرتبے میں اس قدر فاصلہ ہے اور فرق ہے، کیونکہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا ہے۔ یہاں سے آپ غور کریں اس حدیث پر کہ دو بندے ایک ساتھ اسلام لائے اور ایک زیادہ عبادت گزار، وہ شہادت کا مرتبہ پا گیا، ایک اس کے بعد 1 سال زندہ رہا جو اس کی بنسبت کم عبادت گزار تھا لیکن جنت میں اس سے اعلیٰ مقام پا گئے۔ تو کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی، صرف یہی وجہ نظر آتی ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پورا سال نمازیں پڑھتا رہا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں رمضان المبارک کی کس قدر ہے، کس قدر عظمت ہے اور کس قدر شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ مہینہ آتا، آپ صحابہ سے فرمایا کرتے تھے اتاکم رمضان، اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، مبارک اور بابرکت مہینہ آ گیا ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ اور آگے آپ نے فرمایا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ یا کلہا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، تمہیں مبارک ہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور فرمایا من حرمہا، جو اس رات بھی محروم رہ گیا، یعنی اس رات بھی محروم رہ گیا، فقد حرم الخیر کلہا، وہ تو ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے محروم رہ گیا۔ یعنی ویسے تو یہ پورا مہینہ ہی برکتوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس رات میں بھی جو محروم رہ گیا وہ تو سمجھے کہ وہ ہر قسم کی بھلائی اور خیر سے ہی محروم رہ گیا۔ یہاں سے بھی اندازہ لگے رمضان المبارک کی کس قدر عظمت ہے، کس قدر شان اور مقام ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر غور طلب بات یہ ہے کہ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ کتنے عزیز و اقربا، دوست، بھائی، بہنیں اس دنیا میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور عین ممکن ہے لمحہ فکریہ یہ ہونا چاہیے، فکر اس بات کی ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا بھی آخری رمضان ثابت ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور انعام، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی دی، تندرستی بھی دی اور یہ مبارک مہینہ بھی عطا فرمایا، اور عین ممکن ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا یہ آخری رمضان ثابت ہو۔ تو لہذا اس سوچ کو اپنے ذہنوں میں پروان چڑھائیں، اور جب یہ سوچ کسی بندے کے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ ممکن ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہوگا، پھر وہ اس مہینے کے اوقات اور وقتوں کو ضائع نہیں کرے گا، وہ بے حد کوشش کرے گا کہ اس مہینے کی برکات کو اپنے دامن میں سمیٹے۔ ادھر سے رمضان کا اختتام ہو رہا ہو اور ادھر سے رب تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کس قدر شان اور عظمت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی کئی ایک خصوصیات ہیں جو اس مہینے کو دیگر مہینوں سے یعنی عظمت اور فوقیت دلاتی ہیں۔ کئی ایک خصوصیات ہیں، ان میں سے چند خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس مہینے کی سب سے بڑی جو یعنی خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں سے جو سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب ہے کون سی ہے؟ قرآن حکیم، وہ کس مہینے میں نازل فرمائی؟ شہر رمضان الذی فیہ انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کتابوں میں سے کی سب سے اعلیٰ جو کتاب ہے اس مہینے میں نازل فرمائی۔ اور اس مہینے کی کس رات میں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ پھر اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں کسی اور مہینے میں اس طرح نہیں کرتے۔ حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء
فرمایا وفی ذالک کل لیلۃ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز افطاری کے وقت، ہر روز افطاری کے مبارک وقت میں کیا کرتے ہیں؟ اتقاء من النار، بہت سی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے؟ وفی ذالک کل یوم و لیلۃ، اور یہ کام ہر دن اور ہر رات میں ہوتا رہتا ہے، کسی اور مہینے میں اس طرح نہیں ہوتا۔ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے کے ہر دن اور رات میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے آزادی دیتے، جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرماتے ہیں، کسی اور مہینے میں نہیں آزاد فرماتے۔ اس طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں بھی بعینی اسی طرح الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان للہ تعالی اتقاء من النار من کل شہر یعنی رمضان، آپ نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کی ہر رات اور ہر دن میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ کن کو؟ جنہوں نے اس کا حق ادا کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اس کا حق ادا کیا ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص روزے نہ رکھے تو اسے تو جہنم سے آزادی ممکن نہیں ہے، اس کی تو گرفت تو نہیں ہے، وہ بھی میں حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اس کی تو بڑی پکڑ اور بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے، جو یہ مہینہ پا کر بھی اپنی آزادی، جہنم سے آزادی کا سبب پیدا نہ کر سکا، اس کی تو بڑی مایوس کن ہے یہ مہینہ، اس کے لیے تو مایوس کن ثابت ہوگا، کیونکہ اس کی گرفت ہونے والی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یعنی جہنم سے آزادی۔ پھر اس مہینے میں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو کیا تبدیلی آتی ہیں؟ کل بھی آپ نے حدیث سنی، اذا اول کان شہر رمضان، جب رمضان المبارک کا پہلی رات کا آغاز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ صفدت الشیاطین، شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں، ومرضت الجن، جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ولم یفتح فیہ باب، ان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا اس مہینے میں، وفتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں، ولم یغلق فیہ منہا باب، اور اس میں ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا پھر نادا منادین، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آجا، اب تیرا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور نیکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ یا باغی الشر اکثر، اے شرارت کے طلبگار، اے گناہگار اب باز آ جا، اب تو باز آ جا، اب تو رمضان آ گیا، رمضان سے پہلے جو تیری حالت تھی اب تو تبدیل ہو جا۔ یا باغی الشر اکثر، اے شر کے طلبگار، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اب رمضان کا احترام کرتے ہوئے اب تو باز آ جا۔ فرمایا یہ ہر رات ایک اعلان کرنے والا آسمان پر اعلان کرتا ہے کہ نیکی کے طلبگار آگے بڑھ جا، اور اے گناہگار شخص باز آ جا کہ اب تو رمضان آ گیا۔ یعنی رمضان آ کر بھی چلا جائے اور کوئی شخص اس کی قدر نہ کر سکے تو سوائے حسرت اور افسوس کے اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی خصوصیات میں سے شامل ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہیں، رحمت کے دروازے کھولے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، شیاطین اور جنات کو قید کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پھر اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح وہ باقی مہینوں میں کرتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ شیطان جس قدر غلبہ پاتا ہے دوسرے مہینوں میں، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک روزے دار پر اس طرح غلبہ نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور نعمت ہے۔ تو یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ پھر اس مہینے کی ایک خاص بات اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک انصاری عورت رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اس نے کہا کہ میں نے حج کا ارادہ کیا تھا، کسی وجہ سے میں حج نہیں کر سکی۔ آپ نے اسے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے فَاعْتَمِرِي، تو عمرہ کر لے، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، اس مہینے میں کیا جانے والا عمرہ حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی خاص ہے کہ کسی اور مہینے میں عمرہ کرے تو عمرے کا ثواب ہے، شعبان میں کرے، شوال میں کرے، کسی اور مہینے میں کرے، لیکن جب رمضان کے مہینے میں کوئی عمرہ کرے گا اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری وفی روایت حجۃ معی، آپ نے فرمایا اس حج کا ثواب ملتا ہے جو میرے ساتھ حج کیا گیا ہے۔ حج تو عام بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو شرف اور عزت اور مقام اس بندے کو حاصل ہوتی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں حج ادا کیا، ان کے کیا کہنے
ان کے نصیبے کے کیا کہنے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یعنی توفیق دے اور ہمارے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے کہ ہم رب تعالیٰ کے گھر جائیں اور عمرہ کر سکیں, حج کر سکیں. اور جو وبا پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے حج اور عمرے پر اس طرح یعنی پابندی لگی ہوئی جس طرح عام دنوں میں نہیں ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ اس وبا کا خاتمہ فرمائے اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ حرمین کی جو رونقیں ہیں اللہ تعالیٰ بحال کر دے, بحال فرما دے. تو یہ بھی ایک خاص بات ہے اس مہینے کی. تو اس کے علاوہ دیگر کئی خصوصیات ہیں. اس مہینے میں کیے جانے والے کئی اعمال جو خاص طور پر اس مہینے میں رکھے گئے ہیں جن کی بڑی قدر و منزلت ہے. سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ روزہ. سب سے بڑا عمل اس مہینے میں روزہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے, لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. اگلی آیت کے الفاظ ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. جو شخص بھی تندرست ہو اس مہینے کو پالے, اس پر فرض ہے, ضروری ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. اور حدیث کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان میں سے تیسری چیز کیا ہے؟ رمضان المبارک کے, یا چوتھی چیز کیا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے ہیں. تو روزے فرض ہیں اس مہینے میں. اس مہینے میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ روزہ ہے, سب سے بڑا عمل. اور روزے کی شان کیا ہے؟ روزے کا مقام کیا ہے؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے اس مہینے میں روزے رکھے, رمضان کے مہینے میں, ایمان کے ساتھ اور اپنا خود سے محاسبہ کرتے ہوئے, احتساب کرتے ہوئے, غفر له ما تقدم من ذنبی, اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو معمولی بات ہے, معمولی عمل نہیں ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف. فرمایا ابن آدم یعنی آدم کا بیٹا انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے, کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو یضاف الحسنۃ بعشر امثالها, اس کی ایک نیکی کو 10 نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں. فرمایا الی 700 ضعف, 10 تک نہیں, فرمایا یہ تعداد بڑھتے 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 700 تک چلی جاتی ہے. یعنی ایک نیکی کا اجر 700 نیکیوں کے برابر لکھا جاتا ہے. یہ تو عام دنوں کی بات ہے, رمضان کی بات نہیں ہے, یہ عام دنوں کی بات ہو رہی ہے, عام دنوں کی بات. اور قال اللہ تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ. فرمایا یہ تو عام نیکی ہیں لیکن روزہ تو میرے لیے ہے, یعنی روزہ اس سے اوپر ہے, روزہ اس سے بلند ہے. قال اللہ تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ. روزے کا کس قدر اجر ہے یہ فرشتے نہیں لکھتے, فرشتے جانتے نہیں ہیں اس کا کتنا ثواب ہے. فرمایا روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے, الصوم لی. جس طرح باقی عبادات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے نا, روزے کا ایک خاص تعلق ہے, خاص تعلق ہے. فرمایا صوم لی, روزہ میرے لیے ہے, وانا اجزی بہ, اور میں اس کا بدلہ دوں گا, میں اس کی جزا دوں گا. اور آگے فرمایا کہ اس بندے نے میری وجہ سے یعنی میرے حکم کو مانتے ہوئے میری محبت میں اپنا کھانا چھوڑا ہے, اپنا پینا چھوڑ دیا ہے, اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا اجر دوں گا. فرشتے نہیں جانتے, فرشتے نہیں لکھتے. یہ ہے روزے کی شان, یہ ہے روزے کا مقام. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنے, آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو جو ہے وہ یعنی معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کو منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. فرمایا تمہیں یہ بدبو محسوس ہوتی ہے, اطیب عند اللہ من ریح المسک, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و منزلت کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے, کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے. فرمایا پھر آگے اس حدیث کے الفاظ ہیں للصائم فرحتان, للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں, اذا افطر فرح, جب افطار کرتا ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے کہ 16 گھنٹے 15 گھنٹے بھوک میں پیاس میں گزارے ہیں, اب پانی بھی پیا ہے, کھانا بھی کھایا ہے, حشاش بشاش ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ, یہ تو دنیا کی خوشی ہے نا,
فرمایا جب رب تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر دیں گے، وہ اس اجر دیکھ کر بھی خوش ہو جائے گا، اور وہ خوشی بڑی کامیابی والی خوشی ہوگی۔ یہ ایک دنیاوی خوشی ہے کہ انسان حشاش بشاش اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو رب تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اسے روزے کا اجر دے کر خوشی ہوگی، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ روزے کی شان ہے۔ پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے بات فرمائے، آپ نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے، بچاؤ کا سامان ہے روزہ۔ فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، فرمایا جب تم میں سے کسی ایک شخص نے روزہ رکھا ہو، اسے چاہیے کہ بےہودہ اور فحش گفتگو نہ کرے، فحش گفتگو اور بےہودہ گفتگو نہ کرے، ولا یسخب، اور لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے، یعنی روزہ بھی رکھا ہو، فحش گفتگو جاری ہو، جھوٹ جاری ہو، غیبت جاری ہو، چغلی جاری ہو، تو پھر روزہ رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ، اور کتنے روزے دار ایسے ہیں، کتنے روزے دار ایسے ہیں باوجود روزہ رکھنے کے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک اور پیاس کے، کیونکہ وہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، اپنے نفسانی اور دوسری خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء کو کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص یعنی روزہ رکھ کر بھی یہ بےہودہ گفتگو نہیں چھوڑتا تو وہ روزہ رکھ ہے ہی نہیں، روزہ وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، من لم یدع قول الزور والعمل به، اور جھوٹ پر عمل کرنے سے آگے پھیلانے سے باز نہیں آتا، فلیس للہ حاجۃ، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، یہ کھانا چھوڑ بیٹھا ہے، پانی چھوڑ بیٹھا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ صرف اس چیز کا نام تو نہیں ہے کہ کھانا پینے سے رک جائے۔ تو فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی ایک نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے بےہودہ گفتگو فحش کلامی نہ کرے اور جھگڑا نہ کرے، اور فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، یا کوئی اسے گالی دے دے، اسے برا بھلا کہہ دے، اس سے لڑائی پر اترے، یہ کیا کہیں فَلْيَقُلْ إِنِ امْرُؤٌ صَائِمٌ إِنِ امْرُؤٌ صَائِمٌ، بھائی میں تم سے لڑ نہیں سکتا، تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو، تم مجھے گالی دینا چاہتے ہو، میں تمہاری گالی کا جواب نہیں دوں گا، تم مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو، میں تمہارے اس بد کلامی کا جواب نہیں دوں گا، کیوں؟ میرے اوپر ایک پابندی لاگو ہے، وہ پابندی کیا ہے؟ إِنِ امْرُؤٌ صَائِمٌ إِنِ امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، میں روزے دار ہوں۔ تو روزے نے بچایا ہے اسے لڑائی سے، روزے نے بچایا اسے فحش کلامی سے، روزے نے بچایا اسے بد کلامی اور جھوٹ سے بچا لیا، تو روزہ ڈھال ہے۔ آپ نے فرمایا الصیام جنۃ من النار، روزہ جہنم سے بچاؤ کا سامان ہے، جہنم سے بچاؤ کی ڈھال ہے۔ کجنتی احدکم القتال، جس طرح تم جنگ میں لڑائی میں ایک زرہ پہن کر ڈھال پہن کر اپنا بچاؤ کرتے ہو، اپنی زندگی کا بچاؤ کرتے ہو، روزہ اسی طرح تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ کا ڈھال اور اس کا سامان ہے۔ الصیام جنۃ من النار، تو روزہ تو ایک ڈھال ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث سماعت فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، بے شک جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ فرمایا یدخل منہ الصائمون لا یدخل منہ احد غیرہم، فرمایا کہ اس دروازے سے سوائے روزے دار کے اور کوئی داخل ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا فیقال، قیامت والے دن اعلان کیا جائے گا این الصائمون این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، فرمایا وہ داخل ہو جائیں گے اس دروازے سے، جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا فائدہ دخلوا، جب وہ اس میں داخل کر دیے جائیں گے یا داخل ہو جائیں گے، فرمایا اغلقا، وہ دروازہ پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے بند کر دیا جائے گا، لا يدخل منہ احد غیرہم، اس دروازے سے سوائے روزے دار کے اور کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ روزے کی عظمت ہے، روزے کی شان ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ دخل الجنہ، فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے مقاصد کو سمجھا، پھر ہوا کہ ختم لہ بہا، اسی کلمے پر اس کا اختتام ہو گیا، یعنی کلمہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے
چلا گیا دخل الجنہ، تو گویا کہ یہ جنت میں چلا گیا. من ساما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جس نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور فرمایا کہ اسی روزے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی. اس سے بڑی مبارک موت کوئی نہیں ہے کہ ایک شخص نے روزہ رکھا ہے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، دکھاوا نہیں ہے، ریا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، اور روزے کی حالت میں ایمان اور اس کو موت آ گئی. فرمایا دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں چلا گیا. من تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ. فرمایا جس شخص نے صدقہ کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، یہ صدقات کا مہینہ ہے، اور فرمایا ختم لہ بہا، اور اسی صدقہ کرنے کے بعد اس کی موت ہو گئی، یعنی اس کے بعد مہلت ہی نہیں ملی، اسے کوئی کام نہیں کر سکا، آخری عمل کیا تھا؟ اللہ کے راستے میں صدقہ. داخل الجنہ، یہ بھی جنت میں چلا گیا ہے، یہ بھی جنت میں چلا گیا ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک شخص نے، وہاں پہ ایک مسجد ہے، ہمارے جو ایک سٹاپ ہے نا اس کے وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے، وہاں پر مسجد کا کام کروانا تھا. ایک شخص نے وہ کام کروایا، سامان لے کر دیا، ٹیر گارڈر اور باقی سیمنٹ وغیرہ لے کر دے کر نا مسجد میں پہنچا کر وہ واپس نکلا ہے. 1 کلومیٹر اس نے سفر کیا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہاں پر اس کی موت ہو گئی. یعنی یہ میں نے اپنی آنکھوں سے شاہد ہوں اس بات کا، میرے سامنے یہ معاملات ہوئے ہیں. اب اندازہ لگائیں، اسے یہ پتہ تو نہیں تھا کہ میں یہ اللہ کے راستے میں دے کر جا رہا ہوں، بالکل تندرست تھا، صحت مند تھا، لیکن ایکسیڈنٹ میں اس کی وفات ہو گئی. اس کا آخری عمل اللہ کے راستے میں صدقہ ثابت ہوا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مخصوص تھی اس کے دل میں، وہ اس کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا، ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں. فرمایا ختم لہ بہا دخل الجنہ، اس پر اختتام ہوا ہے، جنت میں چلا گیا. روزہ اس نے جنت میں افطار کیا ہے، یعنی میرا یہ حسن ظن ہے اس کے بارے میں. تو یہ روزے کی شان ہے، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کی شان ہے. یہ رب تعالیٰ کے کلمہ توحید کے اقرار اور اس کے تمام جو اس کے قواعد ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنے والے کے لیے یہ اجر ہے کہ اگر اس کا اختتام ایمان پر ہوا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو گئے. تو حضرت ابو امامہ کہتے ہیں میں ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی میں نے اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس پر میں عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا علیک بالصوم، علیک بالصوم، روزے رکھا کر، فإنہ لا عدل لہ، روزے جیسا عمل ہے ہی کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا عمل ہے. یہ تو ہے روزے کی شان، روزہ رکھنے والے کا مقام. اب جو روزہ نہیں رکھتے اس کے بارے میں بھی سن لیں، اس کے بارے میں بھی سنیں. رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے، مجھے اٹھایا اپنے ساتھ لے گئے، ایک پہاڑ مجھے دکھایا کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھیں. میں نے عرض کی یہ پہاڑ تو بہت مشکل ہے، اس پر چڑھنا میں کیسے چڑھوں، میں نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ چڑھنے کی کوشش کریں، ہم اس پہاڑ کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے. آپ چڑھ گئے. آپ کہتے ہیں جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، میں نے کچھ لوگوں کی چیخ و پکار سنی، چیخ و پکار سنی. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے جو چیخ و پکار کر رہے ہیں؟ ان کا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ تو آتا تھا لیکن ان کے لیے آنا، رمضان کا آنا نہ آنا ایک جیسا تھا. رمضان آ گیا یا رمضان چلا گیا، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، انہوں نے روزے تک نہیں رکھے. یہ رمضان میں کھایا پیا کرتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے. یہ یعنی بھیانک انجام ہے، چیخ و پکار، اور یہ جہنم میں ان کو سزا مل رہی ہے جو شخص روزے چھوڑ دیتا ہے. اور روزے چھوڑنے کے عجیب بہانے لوگوں نے، یعنی بالکل صحت مند تندرست ہے، کئی بہانے ہیں روزہ چھوڑنے کے. اور جنہوں نے رکھنے ہیں وہ بیماری کے ایام میں، بیماری میں بھی روزے نہیں چھوڑتے. یعنی جنہوں نے رکھنے ہیں وہ بیمار ہو کر بھی نہیں چھوڑتے. شوگر کا پیشنٹ ہو جس نے دن میں 2-3 مرتبہ دوائی کھانی ہو، بھوک برداشت نہ کر سکتا ہو، کئی دوست ہیں یعنی شوگر ہے اس کے باوجود روزہ رکھتے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ شرعی عذر ہے ان کے پاس. اگر وہ کہتے ہیں کہ شوگر ہے اور شوگر اس قدر آگے بڑھ گئی ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، وہ روزہ چھوڑ دیں، وہ فدیہ دے دے، ان کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن وہ پھر بھی روزہ ہو سکتا ہے یار یہ آخری رمضان ہمارے لیے ثابت ہو، تو کیوں نہ میں اس نیکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر اس دنیا سے جاؤں. اور جنہوں نے نہیں رکھنے ان کے پاس تو ہزاروں بہانے ہیں، ہزاروں بہانے. اور جب یہ سزا ملے گی تب ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، لیکن اس وقت کا پشیمان ہونا سوائے حسرت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے اس مہینے کی قدر منزلت کو سمجھیں.
اور اس مہینے کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیں، اس میں بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، روزے رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات و خیرات کریں، اور ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار بھی کریں۔ توبہ اور استغفار کا بھی اس روزے کے ساتھ بڑا تعلق ہے کہ ساتھ ساتھ عبادات ہو اور ساتھ ساتھ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی، توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ یقیناً رب تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو غور و فکر کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔